الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روحانی بیماریاں، ان میں ایک طمع، لالچ بھی ہے۔ انسان جیسے کھانے کی لالچ میں بعض دفعہ کھانے کی کوئی حد نہیں ہے پھر جب طمع اس میں بڑھ جائے، اور ایسے ہی نفسانی خواہشات بھی پھر اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کھانے کا عادی ہو جائے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ طماع بن جاتا ہے، یعنی کہ لالچی، اور اس پر کئی واقعات بھی سنائے۔ پھر وہ ایسے لالچ کرنے لگتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور کرتے کرتے اس کی عادت بڑھ جاتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ نے منع فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ تو مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا تعلق دل سے ہے اور دل کا شرمگاہ سے۔ اگر نگاہوں کو نہ جھکائے، اٹھا کے رکھے، تو دل میں اثرات پیدا ہوں گے اور وہ ظاہر ہوں گے شرمگاہ سے، اور یہ انتہا ہے زنا کی۔ اسی لیے فرمائے کہ جو انسان کی منزل ہی نہ ہو تو اس کا راستہ کیوں پوچھے، نگاہوں کو جھکائے۔ چنانچہ شیخ الاسلام عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی سنی تو میں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، کیونکہ قرآن نے نگاہیں جھکانے کو کہا، محرم نامحرم سے نہیں کہا، مطلقاً جھکانے کو کہا کہ صحابہ کو اور ایمان والوں کو حکم کریں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نگاہوں کو جھکائیں، یعنی کہ نگاہ ہر وقت ایسے رہے، چاہے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، بازار میں ہے، دفتر میں ہے، کہیں پر بھی ہے نا، تو نگاہ ایسی رہے، ایسے۔ اور ہم نے تو دیکھا مردوں سے نگاہوں کو محفوظ کرتے ہوئے، مردوں سے، مرد کا مرد سے نگاہ جھکاتے، اور اس قدر فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہوں کو جھکا لیا کہ تھوڑا وقت گزرا، میں اپنی بہنوں سے بھی، بہنوں کے چہرے بھی نہیں دیکھتا تھا، اپنی سگی بہن کا چہرہ بھی میں نہیں دیکھتا تھا۔ تھوڑا وقت گزرا، ایسا وقت آ گیا کہ میں اپنی بہن کے چہروں کو ہی بھول گیا کہ میری بہنوں کے چہرے کیسے، حتیٰ کہ اگر انہیں آپ کسی دوسری عورتوں کے ساتھ بٹھا دیں تو میں نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ کون ہے، چہرے سے میں نہیں پہچان۔ ہاں اگر وہ بول دیتی تو اس کی آواز سے میں پہچان سکتا تھا کہ ہاں یہ میری بہن ہے۔ اور صحابہ اکرام کے اندر بھی یہی عادت تھی، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، اور کوئی بیوی بھی اس وقت موجود تھیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے اس وقت۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، وہ گھر میں ادھر داخل ہونے لگ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ آپ پردہ کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، یہ تو مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تو انہیں دیکھ سکتی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف مرد کا عورت سے پردہ ہے، تو کیا عورت کا مرد سے پردہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر تو عورت کا تو بال بھی پردہ ہے، اس کی تو آواز بھی پردہ ہے، یعنی کہ عورت جا کے غیر مرد سے سودا بھی نہ خریدے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے گھر کا سودا، راشن، سب کچھ خرید کے لے کر آنا، چاہے کس قدر مصروف ہے زندگی گزر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود اسے ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ رواج بڑا عام ہو گیا کہ خواتین ڈیل کر رہی ہیں،
خواتین جا رہی ہیں سودا سلف خریدنے اور غیر مرد سے وہی بات کر رہی ہیں، اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اس کے نام کا بھی پردہ ہے کہ وہ اپنا نام بھی کہیں نہ، اگر طبیب ڈاکٹرنی کے پاس بھی گئی ہے تو وہاں پہ اپنا نام تھوڑی لکھوائے، وہ تو اپنے والد کے نام کے ساتھ جوڑ کے بتا دے کہ فلانا کی بیٹی، یا شوہر ہے تو شوہر فلانے کی زوجہ، جیسے الحمدللہ جماعتوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ پریکٹس ہے، یہ مشق ہے۔ اگر ہم اس ماحول میں نہیں جڑیں گے اور اس سے دور رہیں گے تو یہ باتیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو ہم سے کوئی باتیں کرتا ہے تو ہمیں حیرانگی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے پردہ ہو گیا، حالانکہ مرد کی عورت بھی تو ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز، جس کو چھپانے کا حکم دیا۔ عورت تو پوری عورت ہے، یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک عورت ہے، پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے عورت تو۔ اور اگر یہ پوری کی پوری سامنے آ گئی یا تھوڑا کچھ سامنے آ گئی تو پھر یہ عورت نہیں ہے، یہ عورت کے نام پر دھبا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا تم مرد کے نام پر دھبا ہو، یہ عورت کے نام پر دھبا ہے پہ، یہ عورت نہیں ہے۔ عورت ایسی نہیں ہوتی۔ عورت دیکھنی ہے تو وہ آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اور جو دیندار طبقہ ہے نا ان کو دیکھیں۔ کیسے دیکھیں گے؟ وہ آپ کی عورتیں دیکھیں گی، عورت کے ساتھ رہیں گی، نکلیں گی، دیکھیں گی، پھر پتہ چلے گا ماحول میں جڑ کر کہ اچھا یہ مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ طمع ایسی ہے، لالچ گناہ کی، یہ کم نہیں ہوتی۔ جیسے کھانے کی طمع لالچ ایسی ہے نا، یہ کم نہیں ہوتی۔ آپ روزانہ نوالے بڑھاتے رہیں، یہ اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ ایک وقت آئے گا 20 25 30 روٹیاں بھی کھائیں گے اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ اور ایسے لوگ ہیں اس وقت بھی دنیا میں ہیں۔ ایک بندے کے متعلق ہمیں پتہ چلا 100 روٹیاں کھا لیتا ہے اور روز کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کھا لیا تو اب 10 دن کھائے گا ہی نہیں، روزانہ آپ اس کے سامنے یہ ہوٹل کی روٹیاں رکھتے جائیں، وہ 100 روٹیاں کھاتا جائے گا کھاتا۔ اس نے اپنے کھانے کو اس قدر بڑھا لیا، حالانکہ کوئی بہت موٹا آدمی بھی نہیں ہے، درمیانہ ہماری طرح 100 روٹیاں کھا لیتا ہے۔ یہ عادت ایسی آپ بڑھاتے رہیں، خود روزانہ ہی بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے جس نے جو عادت اس میں ڈال لی ہے وہ ڈل گئی۔ کسی نے آدھی روٹی کی ڈالی ہے وہ آدھی روٹی کھاتا ہے، کسی نے 1 کی، کسی نے 2 کی، کسی نے 3 کی، کوئی اس سے بھی آگے ہے، تو یہ بڑھتی ہے۔ ایسے ہی خواہشات اور گناہوں کی عادت بھی ہے۔ اگر انسان، اسی لیے شریعت نے اس کو شروع میں ہی روک دیا کہ بھئی آپ نے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، تاکہ یہ گناہ سے آپ خود ہی پھر بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر یہ آپ نے نگاہ کو نہیں جھکایا تو یہ عادت پھر رکے گی نہیں۔ یہ ایسی لالچ ہے کہ یہ کہتے ہیں نفس ایسا کیڑا ہے، اگر اس کو آپ نے شروع میں ہی قتل کر دیا، مار دیا تو یہ آپ کی جان چھوڑ گئے، نہیں مارا تو یہ اژدہا بن کے آپ ہی کے اوپر جو ہے نا آپ ہی کو کھا جائے گا، آپ ہی کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ یہ نفس ایسی چیز ہے، یہ ایسے گناہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے انسان۔ گناہ انسان کبھی چھپتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ طمع ایسی ہے، گناہ کی لالچ، پھر اس گناہ کی وجہ سے انسان اپنی زندگیوں کو برباد کر جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جوانیوں میں ہی ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ قابو میں جب ایک چیز نہیں رہتی نا، پھر جب وقت آتا ہے تو وہ پشیمان ہو جاتے ہیں، جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، کوئی پھر کام ہی نہیں کے رہتے وہ۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ لالچ ہے، گناہ کی بھی لالچ ہے، یہ شیطان اس کے اندر بڑھاتا ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ اس کا علاج ہوتا ہے شروع میں ہی کر لیا جائے تو انسان قابو میں آ جاتا ہے، اور اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ بے قابو ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نفسوں کو اور قابو میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی لالچ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔